صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 186 سے تلاوت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ ضرور امتحان لیا جائے گا تمہارے مالوں کے ذریعے، تمہاری جانوں کے ذریعے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، البتہ ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں، اذًى کثیرا اذیت کی باتیں بہت ساری، وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بس بے شک یہ عظیمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ یاد کرو جب لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میثاق پختہ عہد الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ تاکہ وہ واضح کر دیں اس کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تاکہ وہ اس کو نہ چھپائیں، فَنَبَذُوهُ بس پھینک دیا انہوں نے اس کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اپنی پشتوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا خریدا اس کے ذریعے سے تھوڑا مول، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ بہت ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ مت گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، بِمَا جو چیزیں انہیں دی گئیں، وہ يُحِبُّونَ اور پسند کرتے ہیں، يُحْمَدُوا یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا اس چیز کے ساتھ جو انہوں نے نہیں کیا، فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بس ان کے بارے میں تم گمان مت کرو، خیال نہ کرو، بِمَفَازَةٍ کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، من العذاب عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آئیے تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ، یہ قرآن مجید کا اصول ہے۔ دیکھیے فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا کی زندگی میں انسان کو آزمایا جائے گا، آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس کا امتحان ہو جائے، اور اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اسے جنت مل جائے گی، اور جو امتحان میں ناکام ہوا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کا پہلے ذکر ہو گیا۔ تب اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات پر ہے، جیسے سورہ عنکبوت شروع یہیں سے ہوتی ہے، الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا کیا لوگوں نے گمان کر لیا اس بات کا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اس بات پر الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا یہ کہ وہ ایمان لے آئے، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم لا یفتنون اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ دوسری آیت سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اسی طرح اپنا کیا نام ہے انبیاء میں بھی
آیت نمبر شاید 35 ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم آزمائیں گے تمہیں خیر اور شر سے، خیر بھی دے کر شر بھی دے کر، یعنی تکلیف بھی دے کر اور صحت بھی دے کر، مال بھی دے کر، مال نہ دے کر، ہر چیز کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو میں لتبلغن فیہما، البتہ لام مفتوح ہے، نون ثقیلہ ہے، عربی زبان میں تاکید کے لیے آتی ہے، ضرور بر ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، فی اموالکم تمہارے مالوں میں، وانفسکم اور تمہاری جانوں میں۔ مال سے مراد کیا ہے؟ جیسے میں نے پرسوں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت تک بنی آدم کے قدم نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں، کہاں سے مال کمایا، کہاں خرچ کیا، سمجھ آئی؟ ہم نے تمہیں عمر دی، خصوصاً جوانی کی عمر کہاں گزاری، ہم نے تمہیں علم دیا، کتنا عمل کیا۔ تو ہم آزمائیں گے مالوں کے ذریعے سے بھی، جانوں کے ذریعے سے بھی، کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلمۃ اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کون جو ہے اپنا اس میں جان لگاتا ہے اور شہادت کا رتبہ پاتا ہے اور غازی ہو کر آتا ہے، فتح یاب ہو کر آتا ہے۔ تو ہم تمہیں جانوں اور مالوں سے بھی آزمائیں، مالوں سے جانوں سے آزمانا، بیماری بھی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، چھوٹی سے چھوٹی سی چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز تک آزمائش انسان کی وہ مال کے ذریعے سے بھی، جان کے ذریعے سے بھی ہوگی۔ اور اب اگلا مضمون آ رہا ہے کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم البتہ آپ ضرور بر سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور وہ لوگ بھی جو مشرک ہیں، مشرک مکہ۔ یہ سارے قیامت تک کے لیے ہے کہ ایمان والوں کو باتیں سننی پڑتی ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے یہ دھکیانوس ہے، اسے کیا ہو گیا، یہ برقع پہننا شروع کر گئی، کیا ہو گیا اسے اب داڑھی رکھ لی، کیا ہو گیا یہ اب مسجد کے جانے والا ہو گیا، یا اور تھوڑی جیسی بھی باتیں انسان کرتا ہے۔ دنیا دار جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور کوئی پھر زبان سے بات کرتا ہے، کوئی ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قرآن مجید کہتا ہے وَإِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، یا کہتے ہیں بے شک آپ البتہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ، فرمایا آپ ساحر کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کذاب الاشر، بہت برا جو ہے یہ جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، سمجھ رہے نا، بہت بڑا شریر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تو ایسی تو قوموں نے باتیں کی ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں آپ کو بھی باتیں سننی پڑیں گی، صحابہ کو بھی سننی پڑیں گی، سب کو سننی پڑیں گی، اذن کثیرہ، بہت زیادہ اذیت والی، بہت تکلیف دے، لیکن فرمایا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اے ایمان والوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو۔ جواب نہیں دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا قسم کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن آپ خاموش ہوتے تھے، مسکرا لیتے تھے۔ یہ دیکھو ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، پھر اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کسی کو تو کہے پاگل ہے، کسی کو کہے تو عقل مند نہیں ہے، تو یہ ہے وہ ہے، تو بتائیے کتنی دل کو تکلیف پہنچی، اور آپ کا مقام و مرتبہ کیسا تھا۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے آنے والا آخری انسان مومن، اگر تم صبر کرو گے اور گناہوں سے بچتے رہو گے تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ عظیمت کے کاموں میں سے ہے، بہت بڑی بات ہے، آسان بات نہیں ہے۔ جیسے سورۃ لقمان میں بھی فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر فإن ذلک لمن عزم الامور، یہ بے شک عظیمت کے کاموں سے ہے، امر بالمعروف اور نہی عن، جب تم نہی عن المنکر کسی سے کرو گے وہ 100 باتیں سنائے گا، لڑائی جھگڑے پر بھی اتر آئے گا۔ تو یہ بے شک فإن ذلک من عزم الامور، بہت عظیمت کے کاموں میں سے ہے یہ بات، یعنی صبر کرنا، کسی کی باتیں سننا۔ انسان جو ہے بے بس ہو جاتا ہے، لیکن اسی معاملے بے بس ہو تو صبر کرے نا۔ ویسے کیا صبر کرنا، ویسے کوئی کچھ کہنا تو صبر، اس میں صبر تو نہیں ہے۔ صبر تو یہ ہے کچھ کہے، اس کی بات کو انسان برداشت کر جائے اور اللہ کے لیے، اس کے لیے بلکہ بددعا دینے کے بجائے اللہ سے اس کے لیے دعا کرے، اے اللہ اسے ہدایت نصیب۔ ہاں جب ایک چیز حد سے گزر جائے، حد اتنی گزر جائے کہ بس اس کا کوئی حل نہ نکلے، جیسے مثال کے طور پر 950 برس تک ہر 100 سال کے بعد دیکھتے تھے، پھر پھانسی کو فاجر ہے، پھر آخر میں فرمایا اللہ اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا نا، میں ان تعلی تو اگر یہ پھر جلیں گے، پھانسی کو فاجر ہی جلتے رہیں گے کیا مطلب،
اس سے ان کو یہاں سے اٹھا لو، یہی انسانیت کے لیے خیر ہے۔ میں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ کے گناہوں سے بچو، فإن ذلک من العزم۔ آگے پھر فرمایا کہ یہ کتاب والوں نے، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ سے ہم نے عہد لیا۔ کہ کئی جگہ قرآن مجید میں مقام آیا ہے، یہاں بھی آ رہا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، انبیاء سے عہد لیا گیا۔ انبیاء سے عہد لینے کے ساتھ ان کی امتوں کا خود بخود عہد ہو گیا۔ جب انبیاء سے لیا عہد تو انہوں نے اپنی امتوں کو بھی بتایا، اس میں یہی تھا کہ لَتَنْصُرَنَّ وَلَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، یعنی ان کے دین کی مدد کرو گے۔ ان کی کتابوں میں سب کچھ موجود تھا، جیسے میں نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ انعام میں یہ الفاظ ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ سورۃ الاعراف میں ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ سورۃ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ تو یہ بھی عہد دیا، اور ان کو جو تورات اور انجیل دی وہ بھی عہد دیا۔ عہد دیا کہ کیا عہد دیا؟ کہ تم یہ پیغام، یہ کتاب تورات اور انجیل جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور اسی وساطت سے امت کو بھی، آپ سے سن کر، کہ اس کی وضاحت کرنی ہے، اس کی تشریح کرنی ہے، اس کی تفسیر کرنی ہے لوگوں کے لیے، تاکہ آپ کھول کھول کر بتا دیں۔ تو وہ کھول کھول کر بتانے کی بجائے، اور فرمایا کہ دیکھو، اور کسی بات کو چھپانا بھی نہیں۔ کل پرسوں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ وہ چھپا جاتے تھے باتیں، ایک نے گناہ کیا، وہ زنا کا جو حکم تھا وہ چھپا گئے تورات میں، اسی طرح اور چیزیں بھی چھپا جاتے تھے، اپنے مطلب کی چیزیں بیان کر دیتے تھے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک تو تم وضاحت کرو گے، اور نمبر 2 کوئی بات چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ مائدہ میں ذکر کیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچائیے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ بلغ، پہنچائیے، تبلیغ کیجیے، دعوت دے دیجیے۔ یہ تبلیغ کا لفظ ابلاغ، تبلیغ، تبشیر، تبیین، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، شہادت الناس، اگرچہ الفاظ مختلف ہیں لیکن مقصود جو سب کا ایک ہی ہے، کہ لوگوں تک یہ پیغام کو پہنچا دینا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جو مان لیں پھر ایک جماعت تیار ہو جائے، پھر جو ہے اگر ساری مان جائیں بغیر لڑائی جھگڑے کو تو ٹھیک ہے، اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے گی۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی بات جو ہے وہ بڑی ہوگی۔ تو یہ فرمایا گیا کہ یا رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فرض محال، لیکن یہ صرف سمجھانا مقصود ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے کیا، وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا، نہیں پہنچایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام حجۃ الوداع میں صحابہ کرام تمام کو جمع کر کے سوال کیا، الا هل بلغت، تمام صحابہ نے جواب دیا، کیا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا؟ قد بلغت رسالتہ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دائیں تھے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، جو آپ نے مجھے پیغام دیا میں نے ان تک پہنچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، پس پہنچائے جو حاضر ہے وہ غائب پر، یعنی قیامت تک کے لیے انسانیت کو، امت کو یہ ہدایت کر دی کہ اب یہ تم نے پیغام پہنچانا ہے، اور امت کا کام بھی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہو۔ تو یہی بات ان کو بھی کہی گئی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، لتبیننہ، تاکہ تم وضاحت کرو گے اس کی للناس، لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ، اور اس کو تم چھپاؤ گے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ جلدی جلدی یاد کرتے تھے تاکہ جو ہے نا بھول نہ جاؤں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا، پھر فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو پڑھائے تو آپ پڑھیں، پیچھے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، بس۔ ان علینا بیان، بے شک ہمارے ذمہ اس کا بیان کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کی تفسیر بیان کرنا، پھر آپ لوگوں کو بیان کرنا۔ تو یہ فرمایا ولا تکتمونہ، اور آپ کسی کو بات نہ چھپائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی بات نہیں چھپائی، نہ صحابہ سے، بلکہ ایک صحابی کو منافقین کے نام بتائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی اس کو عام نہیں کرنا، اپنے پاس ہی محفوظ رکھنا۔ تو بات چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے نہیں بتائی آخری دم تک، جو چیز منع کر دی وہ منع کر دی، جس کی اجازت دی اس کی اجازت دی۔ فرمایا فنا وضو ورا ظہوری، پر پھینک دیا انہوں نے اس کو، کتاب کے احکام کو، چیزوں کو اپنی پشتوں کے پیچھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بس عمل نہیں کیا، مان تو گئے، ایمان تو لے آئے لیکن عمل نہیں کیا، یہ مطلب ہوتا ہے فنا وضو ورا ظہوری۔ پر ٹھیک ہے کہہ دیا، سمجھ آئے نا، چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے پھینک دینا پشتوں کو۔ پر ٹھیک ہے بات سن لی ہے، ہم نے سن لیا ہے، قالوا سمعنا وعصینا، کہنے لگے ہم نے سن لیا بس ہم نے نافرمانی کی، یہی بات ہے فنا وضو ورا ظہوری، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو فرمایا کس وجہ سے، وجہ کیا تھی کہ یہ دنیا کی خاطر، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کا مال و متاع، فاشتروا بہ ثمنا قلیلا، خریدنا انہوں نے اس کے ذریعے سے تھوڑا مول۔ یعنی کیا مطلب ہے تھوڑا مول کا؟ تھوڑا مول کا مطلب یہی ہے کہ دنیا جو بھی ہے یہ تھوڑی ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کتاب کے احکام کو چھپا گیا۔ جیسا کہ میں نے وہ واقعہ سنایا تھا آپ کو، یہ سورہ آل عمران کے شروع میں، وہ علقمہ کا، ابو حارثہ علقمہ جو تھا عیسائیوں کا جو ہے سب سے بڑا پادری، جو 60 افراد میں جان کے وفد کو لے کر آپ سے ان کی جو ہے خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک خچر پر سوار تھا تو ٹھوکر لگی، گرا، تو اس کے بھائی قرظ بن علقمہ نے کہا، کوئی بددعا دی، ہاں جی، کہ اتئیس الابعد، یعنی آپ سے کو جو ہے وہ ایک قسم کا برا بھلا کہا۔ تو ابو حارثہ علقمہ نے کہا تئیس کا امی کا، یعنی تیری ماں ہلاک ہو۔ اس نے کہا بھائی تو میرا بھائی اپنی ماں ہی کو گالی دے رہا ہے۔ تو کہنے لگا کیا تو نہیں جانتا وہ اللہ کے نبی اور رسول، تو نے اتنی بڑی بات کہہ دی اس کے متعلق؟ تو پھر فرمایا اگر ایسی بات پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ ایمان لے آؤ نا، قرظ بن علقمہ نے کہا تو ایمان لے آؤ۔ اس نے جو جواب دیا وہ ہے اصل بات کہ واشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہنے لگے لأن ہؤلاء الملوک آتونا اموالا کثیرا واکرمونا، یہ جو ہمارے بادشاہ ہیں جنہوں نے ہمیں اتنی عزت، مال، دولت، ہمیں چودھری بنایا ہوا ہے، ہمیں پادری سب سے بڑا بنایا ہوا ہے، ہمیں گرجے اتنے بڑے بنا کے دیے، مال و دولت، کوٹھی کاریں، یہ سب کچھ ہمیں دیے ہیں۔ لأن ہؤلاء الملوک آتونا اموالا کثیرا واکرمونا، تو فلو آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم لاخذوا منا هذا كل هذه الاشیاء، اگر ہم ایمان لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ ساری اشیاء ہم سے لے لیں گے۔ یہ ہے بات، واشتروا بہ ثمنا، تھوڑے مول کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ حضرت بن علقمہ نے بات یہ دل میں رکھی اور بعد میں وہ ایمان لیا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں فبئس ما یشترون، بہت ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ لا تاسا، اب وہ اپنی ایک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ایک سوچ اور نفسیات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحسبن الذین، مت گمان، ان سے کہا کہ دیکھو وہ لوگ ایسے تھے آپ سے سمجھو کہ لا تحسبن، نہ گمان کریں وہ لوگ یعنی اہل کتاب، یفرحون بما، وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ جو انہوں نے کیے ہیں، جو بھی عمل کیے ہیں اپنے ٹائم وہ اچھے سمجھتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس بات پر۔ تو یحبون، اور پسند کرتے ہیں، یحمدون، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، اس پر بھی، ایک تو جو کیا ہے چلو وہ تو ٹھیک ہے، ایک اس پر بھی، اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں جو انہوں نے نہیں کی، جو چیزیں نہیں کی اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیے۔ تو اس وجہ سے نہ کرنے تو ان کو جو نہیں چاہیے۔ اب تو دیکھو جو انسان مومن کا یہ شان ہے کہ خود نیکی بھی کرے تو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، یہ اللہ کی توفیق سمجھے اور اللہ کی طرف نسبت کرے، اپنے آپ کو نہ سمجھے میں نے یہ کر لیا کیا تو آپ نے، جیسا کہ دیکھو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی محنت کی تھی عیسیٰ، پھر کہیں جا کر غلبہ ہوا فتح مکہ، جب فتح مکہ ہوا اپنی اونٹنی اسوا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور اونٹنی جب فتح مکہ میں داخل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے اللہ ہزم الاحزاب وحدہ،
اے اللہ تو نے جتنے بھی لشکر ہیں اس کو تو نے اکیلے نے جو ہے شکست دی ہے، ہم نے نہیں کچھ کیا سب کچھ اللہ کے رسول اور صحابہ نے، لیکن نسبت اللہ کی طرف کی آپ سے اور سر کو جھکائے ہوئے تھے، اونٹنی قصبہ کے کوہان پر آپ کا سر تھا، اتنا جھکا ہوا تھا، یہ ایسے سامنے نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ، یہ ہے انسان مومن کی شان، صحابہ کی بھی شان ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا سب کچھ، فاعل حقیقی اللہ ہے، سمجھیں؟ تو یہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر جو کچھ کیا بھی نہیں تب بھی ہم ان کی تعریف کی جائے، یہ ہے ان کی نیچر۔ فرمایا فلا تحسبن بمفازہ، بس تم اے اہل کتاب ایمان والے تم بھی گمان نہ کرو ان کے بارے میں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، بمفازۃ کامیاب ہو جائیں گے۔ مفازہ مصدر میمی بھی ہے یعنی کامیابی، اور ظرف مکان بھی ہے یعنی کامیابی کی جگہ، دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ کیا وہ کامیابی کی جگہ یعنی جنت مانگتے ہیں، یا کامیاب ہونا دنیا لاکھ وہ مانگتے ہیں من العذاب عذاب سے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو ایسی نیچر کے مالک ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے بادشاہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بھی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے بھی۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع سب سے پہلے پڑھتے تھے، جو ہی آنکھ کھلی سب سے پہلے ان فی خلق السماوات اعوذ باللہ پڑھ کر ان فی خلق السماوات، میں جو گریں لگی ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے اٹھنے نہیں دیتا، وہ گریں ایک ایک کر کے کھلتی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ تلاوت کیا کرتے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمینوں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے مختلف ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ پہلی بھی آیت سورہ بقرہ میں ہم نے تفصیل سے پڑھی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح، یہ ساری آیات جو ہیں ہم نے پڑھی ہیں، تصریف الریاح آیات قومی عاقلون، تو یہ آیتیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آئی ہیں، اور یہاں یہ آیت مختصر سی ہے، میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں تخلیق، یا آسمانوں کو سماوات، سمانے کا سماوات گویا کہ 7 آسمان، اور زمینیں بھی یہاں ایک زمین گئی، لیکن سورۃ طلاق میں فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، آسمان بنائے 7 اور ان کی زمینیں بھی بنائی مثلہن، اس کے مثل یعنی آسمانوں کے مثل، یعنی جیسے 7 آسمان ہیں 7 زمینیں بھی ہیں، قرآن مجید میں ایک ہی جگہ مقام پر آیا، تو گویا 7 زمینیں 7 آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں، کون؟ ہر آدمی تو غور و فکر نہیں کرتا، میں عقل والے جو ہیں وہ جو ہیں ان آیات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آسمان دیکھیے سورۃ ملک میں فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، کیا نام ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بغیر ستونوں کے نگاہ دوڑا، میں ترجمہ نہیں سنا رہا بس خلاصہ بتا رہا، نگاہ دوڑاؤ آسمان کی طرف، بار بار دوڑاؤ، بار بار تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، ہماری کسی تخلیق میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی درار، کوئی چیز نہیں دیکھو، اور دیکھ لو کوئی بھی ہمارا بغیر ستونوں کا نہیں کھڑی ہے، اور کروڑوں سال سے جب تک آسمان بنا ہے، جب سے قیامت تک جب تک قائم و دائم رہے گا، یہ بغیر ستونوں کے ہے، کوئی اس میں نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ایک دھبا بھی نہیں نظر آتا ہے، نہیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو فرمایا اس میں آسمانوں میں اور زمینیں بھی کیسی، 7 زمینیں کیسی زمین، اور زمین میں کیا کچھ ہے، کیا کیا نباتات ہیں، کیا صحرا، جنگل، سمندر، جانور، اور کیا کیا چیزیں ہیں، جب پھول بوٹے جو ہیں، اور انسان، حیوانات، حشرات الارض، کیسے کیسے حشرات الارض، اگر ان کی تصویریں دیکھو
تتلیاں ان کی تصویریں دیکھو، عجیب قسم کے رنگ ہیں، اور ایک ہی قسم کے ایک پھل کو نکال لو، انگور ہے اس کا اور انار ہے، کیسے اندر سے جڑا ہوتا ہے، ایک ایک دانہ کون بناتا ہے، کون کرتا ہے؟ کیا خود بخود ہو گیا یہ چیزیں؟ کبھی خود بخود بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ کہیں کہ خود بخود ہی یہ چیز بن گئی۔ وہ مثال میں نے دی تھی نا آپ کو، حضرت امام ابو حنیفہ دہریوں کے ساتھ مقابلہ تھا، تو انہوں نے یہی سوچا نا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ درخت ہے کٹتا ہے خود بخود اس کے پھٹے بنتے ہیں، خود بخود وہ پھر جڑتے ہیں، کیل ٹھوکتے ہیں، کیل ٹھوک کے کشتی بن جاتی ہے، کشتی پہ خود بخود چلتی ہے، سمندر تک دریا تک پہنچتی ہے، مسافروں کو اٹھاتی ہے، خود ہی لے جاتی ہے، خود ہی لے آتی ہے، پیسے بھی جمع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا امام صاحب ہم تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، کیا آپ بڑے عقل مند ہیں؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ میں ہاں نہیں ہوا۔ تو فرمایا یہی تو میں کچھ کہتا ہوں تم، اور خدا کے بندے یہ ساری کائنات کا جو نظام ہے، سورج چاند ستارے یہ سب کچھ، یہ کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ لازماً جو ہے کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، اس کا نام اللہ۔ سب مسلمان ہو گئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو یہ بات ہے۔ اس انار کے دانے کو کون جوڑتا ہے؟ رنگ مختلف، ذائقہ مختلف، ہر چیز مختلف۔ تم ایک صحرا میں چلتے ہو، جنگل میں چلتے ہو، ہے نہیں، تو وہاں دیکھتے ہو کوئی چیز نہیں ہے، تم چل رہے ہو بس کہ تم دیکھتے ہو کہیں لد پڑی ہوئی ہے، کہیں مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، کہیں پاؤں کا نشان ہے، کہیں جانور کے پاؤں کے نشان، حالانکہ کچھ بھی نہیں۔ ان نشانات کو دیکھ کر تم پہچان لیتے ہو کہ یہ بکری ہے، بکری گزری ہے، یا گائے گزری ہے، یا اونٹ گزرا ہے، یا انسان گزرا ہے۔ یہاں تک کہ جو کھوجی ہوتے ہیں نا، وہ تو یہ بھی پہچان جاتے ہیں یہ عورت کا پاؤں ہے، یہ مرد کا پاؤں ہے، یہ عورت کتنی عمر کی ہے، مرد کتنی عمر کا ہے، بوڑھا جو اس طرح پہچان جاتے ہیں، اتنے عقل مند ہوتے ہیں۔ تو اے انسان، جب تو ان چیزوں کو دیکھ کر پہچان کر، تو یہ چیزیں تجھے جانتے، اصل میں تو غور ہی نہیں کرتا، تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس پر غور کر۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں پر تو غور کرو، کیا تم دیکھتے نہیں تم کیسے پیدا کیے گئے، کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ جو تمہارے جسم پر لگ جائے تمہیں چین نہیں ملتا جب تک غسل نہ کرو، تو پھر ماں کے پیٹ میں وہ کیسے پلتا ہے؟ کوئی آکسیجن نہیں جاتی، کوئی ہوا نہیں جاتی، کوئی کچھ نہیں، فی ظلمات صلاح، وہاں کون اسے اس کا کوئی بول و براد نہیں ہوتا، سب کچھ کھاتا پیتا ہے اندر، لیکن بول و براد نہیں۔ جو ہی باہر آئے گا دنیا میں، ایک عرق کا قطرہ پی لے، ایک عرق کا قطرہ چھوٹا سا ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی پی، فوراً جو ہے وہ بول و براد بن جاتا ہے۔ کیوں بن جاتا ہے؟ وہاں کیوں نہیں بنتا؟ یہاں بنتا ہے، وہ خدا کی، وہ ایک ذات ہے کرنے والی۔ اس پر آیات لأولی الالباب، زمین و آسمان پر غور و فکر۔ پھر آسمان اتنا بڑا ہے، فرمایا اب آپ اندازہ لگائیں، یہ زمین ہے نا، زمین سے سورج جو ہے 10 لاکھ یا 12 لاکھ گنا بڑا ہے یہ سورج، اور سورج سے بڑا جو ایک ستارہ ہے سائرس، وہ روشنی کی رفتار جو ہے نا 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ روشنی کی رفتار ہے۔ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر طے کر لیتی ہے، ایک سیکنڈ میں۔ اب ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ طے کرنے والی لائٹ، سمجھے نا؟ تو 100 سال جو ہوتے ہیں، ایک سال جو ہوتا ہے نا، اسے نوری سال کہتے ہیں، لائٹرس ایئر، نوری۔ تو ایک سال میں یہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار کتنی چل پڑے گی؟ اور فرمایا 36 سال لگ جائیں اس نوری سال کی روشنی کی رفتار چلتے چلتے، تب وہ سائرس ستارہ جو ہے وہاں سے چلے تو تمہارے تک پہنچے گا۔ اب بتائیے کتنی دور ہے، کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح ایک ستارہ ہے جس کا نام ہے ایٹا کرائن، وہ ستارہ سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے، 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ایک ستارہ ہے بیٹل جوز جو 30 کروڑ گنا بڑا ہے، سورج سے 30 کروڑ بڑا ایک۔ اور ایک ستارہ ہے میجر وی وائی کینس، وہ 1 ارب گنا بڑا، سورج سے 1 ارب گنا۔ جو کہکشاں ہیں ملکی وے، اس کا نام ہے ملکی وے گلیکسی، جو سب سے چھوٹی ہے، جس گلیکسی میں ہم رہ رہے ہیں، سارے ستارے سورج وغیرہ رہ رہے ہیں،
اس کا نام ہے ملکی وے گلیکسی۔ وہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے اگر سفر کرے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کے، تو اسے اس گلیکسی کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے 1 لاکھ سال لگ جائیں۔ اور اس چھوٹی گلیکسی میں 300 ارب سورج ہیں، 300 ارب سورج ہیں۔ یہ سب سے چھوٹی گلیکسی ہے، اور ایسی کھربھا گلیکسیاں بڑی سے بڑی ہیں۔ آسٹریلیا کے سائنسدان جو یہ ستاروں کے جو ہیں اپنا کیا نام ہے کرنے والے ہیں، آسٹریلی ماہرین، یہ 23 جولائی 2003 میں نوائے وقت میں ایک مضمون چھپا تھا۔ انہوں نے فرمایا یہ جو ستارے ہیں، ستارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، انہوں نے اپنی خوردبینوں کے ذریعے سے یہ معلوم کیا یہ کتنے ہیں۔ فرمایا دنیا میں جتنے صحرا ہیں، جنگل ہیں، یہ سمندروں کے کنارے پر ریت کے ذرات پڑے ہوئے ہیں، ان سے کئی گنا زیادہ جو ہیں یہ ستارے ہیں جو ہمیں صرف نظر آ رہے ہیں اس خوردبین کے ذریعے سے، 10 گنا زیادہ ہیں، بلکہ اس کی تعداد لا تعداد، اور جو نظر ہی نہیں آ رہے، جن تک ہماری رسائی پہنچی نہیں، وہ کیا حال ہے۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، اس پر غور و فکر کرو آسمانوں اور زمین میں، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ یہ تو جو ہے ہمیں تھوڑی بہت علم ہے، ایسی سمندروں میں چل جائیں، ایسی مچھلیاں، مطلب ویل مچھلی ہے 75 من روزانہ کھانا کھاتی ہے، 75 من۔ ہمیں ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ کروڑوں کی تعداد میں مچھلیوں کے بچے ایک قطار میں آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مچھلی جو ہے منہ کھولے کھڑی ہوتی ہے، اور وہ بچے جتنے ہیں سارے جو چل رہے ہیں اس کے منہ میں خوراک بن کر جاتے ہیں۔ جب وہ پیٹ اس کا بھر جاتا ہے پھر وہ علیحدہ ہو جاتی ہے، پھر دوسرے، وہ بچے نہیں ختم ہو رہے، وہ خوراک ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ نے ایسا نظام ہے۔ اور ایسی خوبصورت مچھلیاں ہیں کہ اگر ایک مچھلی کو کوئی انسان ہاتھ لگا لے تو مر جائے۔ جیسے وہ حوروں کے بارے میں آتا ہے نا، اتنی خوبصورت ہوں کہ زندہ کو دیکھ لیں مر جائیں، مرنے والے کو دیکھ لیں تو وہ زندہ ہو جائیں، 100 لباس پہنے ہوئے ان کے اندر کا۔ ایسی ٹرانسپیرنٹ مچھلی ہیں، ان کے سارا اندر کا حصہ نظر آتا ہے۔ اللہ اگر یہ مخلوق بنا سکتا تو حوروں کو نہیں بنا سکتا، تمہارے سامنے، تمہارے ہاتھوں میں۔ تو کہنے کا مقصد ہے ان پر غور و فکر کرو، انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے، دنیا پر غور و فکر کرے، آسمان اور زمین میں، سمندر میں، شہر میں، کیسے کیسے جنگل میں جانور ہیں، وہاں کو لوگ کھانا دیتے ہیں ان کو۔ کروڑا شیر ہیں، کروڑا گیدڑ ہیں، کروڑا جو ہیں بندر ہیں، یہ ان سب کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی چھپا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ دے رہا ہے۔ کیسے دے رہا ہے، کیا کیا چیز۔ یہاں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں، اولو ذو کی جمع ہے، ذو معنی والا ہوتا ہے، اور الباب لب کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں عقل، یعنی عقل والوں کے لیے، البتہ سوچنے والوں کے لیے۔ یہ جو لوگ اپنے من میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور دنیا ہی کی ایک فکر ہوتی ہے، صبح اٹھے شام کو اٹھے ایک ہی سوچ ہے، پھر وہ کیا سوچے گا اس کائنات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ اس لیے ذرا ایک دعوت دی گئی ہے کہ سوچو، غور و فکر کرو، تمہیں اللہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ انشاءاللہ بقیہ جو ہے وہ 11 بجے والے دن۔ آمین یا رب العالمین۔